اصلاح معاشرہ یہ عنوان اپنے آپ میں بہت بڑا عنوان ہے۔ اس عنوان پر ہم جیسے حفیظ کی کیا حیثیت کہ کچھ لب کشائی کر سکے۔ شادی ہی نہیں بلکہ ابھی کا دور ایسا چل رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ میں مفتی ہے۔ قادر صاحب توجہ چاہوں گا کہ ہر کوئی اپنے آپ میں مفتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا عمل ایسا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کے اوپر طائرانہ نظر ڈالیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ولادت سے جوانی تک، جوانی سے وفات تک آپ نظر ڈالیں اور آپ غور و فکر کریں، سوچیں کہ ہمارا کون سا عمل ہمارا اسلام کے موافق ہو رہا ہے، کون سا عمل قرآن کے موافق ہو رہا ہے، کون سا عمل سنت کے موافق ہو رہا ہے۔ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو شاید کوئی ایسا عمل نظر آ جائے جو ہمارا قرآن و حدیث کے موافق ہو، ورنہ میرے محترم بزرگوں دوستو، میرا ہر کام چاہے آپ کو سنت اور قرآن کے خلاف نظر آئے گا۔ مثال میں دیتا چلوں، چونکہ یہ شادی کے تعلق سے پروگرام سجایا گیا ہے، آئیے میں اسی پہ مثال آپ کو دیتا چلتا ہوں۔ شادی کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا فوراً نکاح کر دیا جائے۔ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 3 چیزوں کے بارے میں آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا نماز، جب نماز کا وقت ہو جائے، اور اس میں بھی ہم لوگ کتنا جلدی کرتے ہیں اور اس پر کتنا ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، یہ ظاہر ہے، بات کہنے کی نہیں ہے۔ دوسرا جنازہ، جب وفات کسی کا ہو جائے تو ان کی تجہیز و تکفین فوراً کرنی چاہیے، لیکن اس میں بھی ہم لوگ کیا ہے، بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ بیٹا، بھائی فلانے رشتے دار کے انتظار میں 2 دن 3 دن تک کیا ہے، اس میت کو رکھا جاتا ہے، اور وہ بیٹا جو آتا ہے جس کی وجہ سے 24 گھنٹہ 72 گھنٹہ 48 گھنٹہ اس میت کو روک کر رکھا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے خلاف عمل کیا جاتا ہے، اور اس بیٹا سے آپ پوچھے تو وہ اپنی ماں یا اپنے والدین کے جنازے کی دعا نہیں پڑھ سکتا، اپنی والدین کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اپنے رشتہ دار کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اور اس کی وجہ سے 24 گھنٹہ 42 گھنٹہ 72 گھنٹہ کیا ہے، اس لاش کو روک کر کے رکھا جاتا ہے۔ اور اب تو زمانہ ترقی کیا ہے مولانا عالم صاحب کہ اس کو رکھنے کے لیے فریزر بھی بن گیا ہے، آپ ہفتوں دن بھی رکھ سکتے ہیں، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں جلدی کرنی چاہیے، کسی کی وجہ سے جنازے کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، جو میرا موضوع ہے وہ ہے تیسری چیز کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی کیا ہے، نکاح کر دینی چاہیے۔ اس میں بھی ہم اور آپ بہت کوتاہی کرتے ہیں، لڑکے والے تو لڑکے والے، لڑکی والے بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی فلاں اعتبار سے کامیاب ہو جائے، لڑکا والے بھی
उनका भी मिजाज ये होता है कि लड़का अपने पैर पर खड़ा हो जाए, अच्छा कारोबार का मालिक बन जाए या फला सर्विस में लग जाए, और इस इंतजार में उसकी उम्र 25, 30, 40 पार हो जाती है, और इन मराहिल के अंदर बहुत सारे खुराफात के अंदर वो मुलव्विस हो चुका होता है। और हम क्या है ये समझते हैं कि हमारा औलाद क्या है, पाक और साफ है। मेरे मोहतरम, जिस तरह इंसान की फितरत है कि सुबह के सुबह होती ही उसे भूख लगती है, वो खाने का वक्त होता है उसे भूख लगती है, इसी तरह नफ्स भी एक फितरती चीज है। जब उम्र उसका आता है, उम्र का जब तकाजा होता है, उसे भी उसकी भूख लगती है। और आप अगर उसका सही जायज तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जायज तरीके से इंतजाम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं गलत जगह तो फंसेगा ही। आप अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, उसकी भूख की शिद्दत है, आप उसको खाने को न दीजिए, आप उसको एक पैसा कोई चीज खरीदने को ना दीजिए, वो क्या करेगा? कहीं से न कहीं से चोरी करेगा ही, चाहे आपके घर में करे या किसी, क्योंकि भूख लगी है ना, उसे भूख मिटाना है, चाहे वो जायज तरीके से हो या गलत तरीके से हो। इसी तरीके से ये इंसानी फितरत है, नफ्स को मारना है, चाहे वो जायज तरीके से हो या गलत तरीके से हो, और उसमें क्या है, वालिदैन मुलव्विस होता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल होना चाहिए कि जब औलाद बालिग हो जाए फौरन उसका निकाह कीजिए। निकाह करने से आपको 3 फायदा होगा। एक, वो गलत कामों से, बदकारी से महफूज हो जाएगा। दूसरा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे अमल होगा, उसका सवाब मिलेगा। और तीसरा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कोई एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसको क्या है, 70-100 शहीद का सवाब मिलेगा। तो मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों, कितने मुनाफे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब औलाद के लिए रिश्ता तलाशो तो दीनदार घराना तलाश करो। क्या तलाश करो? क्या तलाश करना है भाई? दीनदार घराना। हम लोग क्या करते हैं? सही बोलिएगा। हम लोग क्या करते हैं? लड़की वाला के पास कोई रिश्ता लेके जाइए तो सबसे पहले पूछेगा लड़का क्या करता है। पूछने का मकसद क्या होता है कि लड़का कितना पैसा कमाता है, लड़के के पास जमीनों जायदाद कितनी है, लड़का के मूरी पर यानी अगर उसके अंदर बंटवारा हो तो उसके हिस्से में कितनी जमीनों जायदाद आएगी। पहला सवाल ये होता है। हालांकि मेरा पहला सवाल ये होना चाहिए कि लड़का नमाज का पाबंद है या नहीं है, लड़का कुरान की तिलावत करने वाला है या नहीं है, लड़का सुन्नत का पाबंद है या नहीं है, लड़का कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला है या नहीं है। सबसे पहले हमारा ये सवाल होना चाहिए। लेकिन हमारा सबसे पहला सवाल क्या होता है कि लड़का कितना रुपया पैसा कमाता है, उसके हिस्से में कितनी जमीनों जायदाद आने वाली है, उसका घर कैसा है, झोपड़पट्टी है या मकान है, उसके पास बंगला है या नहीं, गाड़ी है या नहीं, चाहे 2 कट्ठा जमीन बेचना पड़े, चाहे सूद पर कर्ज रुपया लेना पड़े, चाहे 10 लाख रुपया खर्च करना पड़े, हम करेंगे। लेकिन लड़का इस अंदाज का होना चाहिए। बताइए, क्या ये हदीस के खिलाफ नहीं है? क्या ये सुन्नत के खिलाफ नहीं है? क्या ये शरीयत के खिलाफ नहीं है? और हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उससे आगे चलिए, शादी तय हो जाता है। अब शादी का जब प्रोग्राम होता है घर के अंदर, अल्लाह, अब उस वक्त देखिए क्या क्या रसूमात अदा किए जाते हैं। और अभी के जिसे हम और आप मॉडर्न जमाना कहते हैं, 2-3 रस्म ऐसा इजाद हो गया है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कि अफसोस होता है। इन तमाम खुराफात के बावजूद अब क्या है, शादी ब्याह के मौके से घरों के अंदर जो रसूमात है, अब उस पर नजर डाले। एक रस्म चला हुआ है महानाजिर साहब, आजकल रस्म चलता है मेहंदी का रस्म, हल्दी का रस्म, जो गैरों में था, जो गैरों का तरीका है। अब अफसोस ईमान वाले उस पर अमल पैरा हुए। और ये किस चीज की बरकत है पता बता दो? ये बरकत किस चीज का है मालूम है?
یہ برکت ہے موبائل اور موبائل میں چلنے والے سیریل کا، یہ برکت ہے یوٹیوب کا، یہ برکت ہے سوشل میڈیا کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل ہر گھر کے ہر بچہ کے ہاتھ میں موبائل ہے، خاص کر ہماری ماں بہنوں کے ہاتھوں میں، اور وہ سیریل دیکھتی ہے، اور سیریل کے اندر جس موقع سے جو جو چیز دکھایا جاتا ہے، اب کیا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اس پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم ایمان والے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن 2 دن 4 دن سیریل کے اندر دیکھ لیا کہ شادی کے موقع سے اس انداز سے مہندی کا رسم منایا جاتا ہے کہ اسٹیج سجایا جاتا ہے، اس میں غبارے سجائے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتے ہیں، اور اس کو کیا ایمان والے اپنے گھر کے اندر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مہندی کا رسم آتا ہے جس کا قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ہلدی نہیں تھی؟ صحابہ کرام کے زمانے میں ہلدی تھی کہ نہیں تھی بھائی؟ لیکن آپ کسی بھی علماء کرام سے معلوم کر لے، احادیث کی کوئی بھی ورق آپ الٹ لے، صحابہ کرام کے زمانے حیات آپ دیکھ لے، کسی صحابہ یا صحابیات کے حیات میں آپ کو نہیں ملے گا تو ان کے شادی کے موقع سے ان کے بدن کے اندر ہلدی لگایا گیا، ان کے بدن کے اندر مہندی لگایا گیا، تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملے گا۔ اور اپنے یہاں باضابطہ اس دن اسی کلر کا لباس ہونا چاہیے، اور اسی کلر کا لباس بنوا کر کے اور باضابطہ اس کو کیا ہے رسم ادا کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی شباہت اختیار کی وہ اس میں سے ہے، اور اس جیسا عمل کرنا یہ بہت ہی بڑی دور کی بات ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے نا، یوم عاشورہ کے متعلق، یوم عاشورہ کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہود و نصارہ اس دن روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ آخر کون سا دن ہے کہ اس دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلایا، اور فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا گیا۔ اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا ہے، لہذا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں، سب سے زیادہ قریبی ہے، لہذا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اس دن کا ہم روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم 2 روزہ رکھیں گے تاکہ میرا روزہ بھی ہو جائے اور اس سے مشابہت بھی نہ ہو۔ حالانکہ روزہ رکھنا یہ اچھا عمل ہے یا خراب عمل؟ آپ بتائیں، روزہ رکھنا یہ اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ اچھا کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 2 روزہ رکھیں گے تاکہ غیروں کا مشابہت نہ ہو، اور ہم یہاں غیروں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ایمان والو، اپنے ایمان کو ٹٹولو، اس روایت کو سامنے رکھو، اپنے عمل کو سامنے رکھو اور ٹٹولو کہ آپ کا ایمان کہاں ہے۔ لیکن ہمیں کبھی اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، ہمیں کبھی ذرہ برابر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ تو مثال کے طور پر 2-3 باتیں میں نے عرض کی، ایسے بہت سارے، میں نے کہا نا ولادت سے لے کر کے وفات تک ہر چیز کے اندر کیا ہے، ہم نے اپنا نیا طریقہ ایجاد کیا ہے، اور ہر چیز کا طریقہ قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ ہم اس طریقے کو چھوڑ کر اپنا منمانی طریقہ ایجاد کیا ہے، اپنا معاشرتی رسم و رواج ایجاد کیا ہے، اور ہم قرآن و حدیث کو بلائے طاق رکھ کر کے رسم پر عمل کرتے ہیں، اس ڈر سے کہ چچا کیا کہیں گے، میرا بھائی کیا کہے گا، میرا بھائی ناراض ہو جائے گا اگر ایسے نہیں کریں گے تو، ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندے،
जिस अल्लाह, जिस परवरदिगार ने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा और इतनी इतनी कीमती नेमतों से नवाजा, जरा उसका तो पासो लिहाज कर लो। तुम्हारा भाई नाराज है, हक बात के लिए अगर वो नाराज है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां तक के अगर शरीयत के मुताबिक कुछ अमल हो रहा है आपका और वालिदैन उसका खिलाफ अमल कहे करने को नहीं करना है, चे जाए कि नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अल्लाह नाराज हो जाएगा, दुनिया भी बर्बाद होगा, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि वालिदैन के मुतालिक इरशाद फरमाया गया है कि वालिदैन को उफ तक भी न कहो, क्या है, उफ तक भी नहीं कहना है। लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ कोई बात वालिदैन कहे, वालिदैन को बात नहीं मानना है, चाहे नाराज हो जाए, कोई फर्क पड़ नहीं। हालांकि ऐसे अगर वालिदैन नाराज होते हैं तो आपका जन्नत बंद हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। और जब तक जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा तो जन्नत में कैसे जाइएगा? लेकिन उसके बावजूद भी अगर शरीयत के खिलाफ कोई अमल कह रहे हैं, नहीं मानना है, चाहे नाराज हो जाए। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम लोग क्या है, भाई, रिश्तेदार, चचा, दादा के नाराजगी के चक्कर में कुरान को बलाए ताक रख करके हर जायज हराम नाजायज काम कर गुजरते हैं, जिसका कोई अफसोस नहीं होता है। याद रखिए, कल कयामत के मैदान में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो वही बेटा जिसकी वजह से आपने नाजायज काम किया, वही चाचा जिसकी वजह से आपने गलत काम किया, वही